وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق اللہ العظیم۔ برادر محترم ڈاکٹر بابر رشید صاحب امیر ضلع، نائب امراء جناب رضوان احمد چودھری صاحب، شیخ محمد فاروق صاحب، مولانا محمد اعجاز صاحب، سیاسی کمیٹی کے صدر جناب جابر شکیرہ صاحب، امیر شہر جناب شیخ سلمان اظہر صاحب، اور ہماری آج کی اس تقریب میں شریک کینیڈا سے ہمارے مہمان، ہمارے بھائی جناب ڈاکٹر سہیل صاحب، قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں تحریک اسلامی کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ وہ تحریک جس نے ہمیں دین کا شعور دیا ہے، جس کے ذریعے سے ہماری فکر کی درستگی سے لے کر کے ہمارے عمل تک اور عمل سے لے کر کے اپنے رب کے سامنے جواب دہی کے احساس اور تصور تک ہمیں دین کا ایک جامع تصور ملا ہے۔ بلا شبہ سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے جماعت اسلامی کو قائم کیا، جب بر صغیر پاک و ہند میں یہ وہ دور تھا جب خلافت عثمانیہ اس کا شرادہ بکھر گیا تھا اور مجموعی طور پہ دنیا کے اوپر اغیار کا تسلط تھا، اور ایک طویل دور انحطاط کے بعد اس انحطاط کی وجہ سے جو امت کے اوپر تھا، زوال تھا، اس کے نتیجے میں اسلام کے بارے میں محض اس کو عبادات کے دائرے ہی کا ایک مظہر سمجھا جانے لگا تھا۔ اغیار کا تو یہ پروپیگنڈا بھی تھا، ان کا منصوبہ بھی تھا، لیکن بدقسمتی سے خود مسلمانوں کے اندر بھی اس انحطاط کے بہت ہی مضر اثرات مرتب ہوئے تھے۔ ایسے میں سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ تعالی نے جہاں اسلامی نظام حیات کی بات کی، انہوں نے دلیل اور لاجک کے ساتھ پھر سے یہ بات کہی کہ اسلام پوری زندگی کے نظام کا نام ہے، یہ صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے۔ وہیں انہوں نے جہاں اس کے نظام ہونے کو ثابت کیا، ثابت تو پہلے بھی قرآن و سنت میں ہے، لیکن اس کو دور حاضر کی زبان میں، لاجک میں، دلیل کے ساتھ پیش کیا، وہیں انہوں نے اس دور میں اقامت دین کا تصور دیا۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک طویل دور کے بعد جب اقامت دین کی اصطلاح استعمال کی، تو یہ بھی اس دور کے بہت سارے مذہبی لوگوں کے لیے ایک نئی اصطلاح تھی۔ اقامت دین، دین کو قائم کرنا، دین کو غالب کرنا، اللہ کی دھرتی کے اوپر اسلام کو غالب کرنا۔ چنانچہ انہوں نے یہ بات اس دور میں کہی جب دور دور تک بر صغیر پاک و ہند میں ابھی کوئی امکان نہیں تھا، بظاہر کوئی حالات نہیں تھے، چاروں طرف ایک زبوحالی تھی، لیکن مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اقامت دین کا تصور پیش کیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکہ کے ماحول میں جب حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ظلم سہتے سہتے انتہا ہو گئی ہے۔ انہوں نے اپنے جسم سے اپنے قمیض کو اٹھایا جس کے اندر سوراخ تھے،
تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کعبہ کی دیوار کی چھوڑا اور آپ نے فرمایا خباب اتنی جلدی گھبرا گئے ہیں آپ، پریشان نہ ہوں، وقت ضرور آئے گا جب صنعاء سے لے کر کے حضرہ موت تک ایک عورت اکیلے سفر کرے گی، اسے ایک اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا، وہ وقت ضرور آئے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس موقع پہ کتنے خوبصورت ویژن کے ساتھ، جبکہ مکہ کے ماحول میں تو زندہ رہنا مشکل ہو گیا تھا، لیکن آپ نے آنے والے مستقبل کا پتہ دیا۔ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا فرمائی تھی، دینی بصیرت، اور انہوں نے اس موقع پہ اقامت دین کا تصور پیش کیا۔ میرے دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت ہے۔ بلا شبہ جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہم بہت سارے محاذوں پہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو ان محاذوں پہ شاید وہ کامیابیاں نہیں ملنی جو ملنی چاہیے تھی، لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے اخلاص کی قبولیت ہے کہ وہ تحریک جو 26 اگست 1941 کو شہر لاہور سے شروع ہوئی، جو 75 لوگوں نے شروع کی، جس کی بنیاد کسی مسلک اور فرقے پہ نہیں تھی، جس کی بنیاد کسی دنیاوی جاہ و جلال کے اوپر نہیں تھی، اخلاص کے اوپر تھی، اور اس تحریک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قبولیت عطا فرمائی ہے کہ آج بر صغیر پاک و ہند میں، عرب و عجم کے اندر آپ کے کام کی وسعت ہے، آپ کے کام کی اہمیت ہے، آپ کی جد و جہد کا ایک وزن ہے۔ آپ نے جو اس عرصے میں، اس پون صدی میں جو آپ کی جو اچیومنٹس ہیں، اس کا ایک تذکرہ ہے۔ یہ موقع نہیں ہے کہ میں ان کو گنواؤں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج دنیا کے اندر اسلام بطور نظام زندگی کے ڈسکس ہو رہا ہے، اس میں آپ کا حصہ ہے۔ آج اگر باطل کے مقابلے میں اسلام کو بطور نظریہ دنیا اس کے اوپر بات کر رہی ہے، اس میں آپ کی تحریک کا پورا رول ہے۔ اگر آج دنیا کے اندر ایک حق و باطل کا مارکا اپنے عروج پہ ہے اور دنیا کی بڑی بڑی قوتیں وہ ان کے منصوبہ بندی میں، ان کی پلاننگ میں ان کا ٹارگٹ اسلام ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کو خطرہ اسلام سے ہے، اسلام کی تہذیب سے، اسلام کے کلچر سے، اسلام کے معاشی نظام سے، اسلام کے تہذیبی نظام سے، اسلام کے نظام تعلیم سے، اسلام کے پورا جو اس کا نظام اخلاق اور نظام حیا ہے، مغرب کو اس سے خطرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس کو نشانے پہ رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، اس پوری فکر کو پروان چڑھانے میں آپ سب کا کردار ہے۔ آپ سے مراد یہ ہے کہ ان 75 سالوں میں کتنے ہزاروں لاکھوں ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ وہ اس جد و جہد پہ رہے ہیں، ہم ان کی مثالیں دیتے ہیں، جنہوں نے مالی قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے جانی قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے وقت دیا ہے، جنہوں نے اپنے کیریئر اللہ کی خاطر قربان کر دیے، انہوں نے اپنے سارے کے سارے دنیاوی انہوں نے وہ مراعات نہیں دی، انہوں نے اس کو قربان کر دیا۔ وہ سارے کردار اس جد و جہد کے روشن باب ہیں، روشن ستارے ہیں، اور آج اسی کے نتیجے میں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ آج یہ تحریک اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود ہے۔ بلا شبہ زندہ تحریکوں کا فرض بنتا ہے کہ اپنی کمزوریوں کا جائزہ لیں، زندہ تحریکوں کا فرض بنتا ہے کہ اپنے کمزور پہلوؤں کو ٹھیک کریں، وہ ہمارا فرض ہے، وہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے، ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ لیکن میں اس موقع پہ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اکاڑا کے کسی دور دراز علاقے میں بھی آپ کا کوئی اجتماع ہوتا ہے، آپ کے کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کے اس اللہ کے دین کو سیکھتے ہیں، اس کے غلبے کی بات کرتے ہیں، وہ لوگوں تک پہنچتے ہیں، تو کبھی یہ نہ سوچئے کہ ہمارے یہاں بیٹھنے سے کیا ہوگا، ہمارے یہاں تھوڑا سا کرنے سے کیا ہوگا۔ نہیں، یہ آپ کی اسی جد و جہد کے نتیجے میں عالمی منظرنامے کے اوپر وہ قوت بنتی ہے، جس قوت کے نتیجے میں میرے دوستو اسلام کو ایک طاقت ملتی ہے۔ اس لیے میں پہلی بات جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ امید ہے، یہ یقین ہے
کہ ہم جس تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں اور جس نظریے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہماری دنیا بھی اسی کے ساتھ وابستہ اور ہماری آخرت کی کامیابی بھی اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو غلبہ دین کی تحریک کا آغاز فرمایا اور آپ نے آپ کی مبارک زندگی کے جو 40 سال ہیں، 40 سال، اور اس میں سے 40 سال کی عمر میں تو آپ کو نبوت ملی، لیکن اس کے بعد جو 23 سال آپ کی مبارک جدوجہد ہے، نبوت والی زندگی، میرے دوستو آپ اس کا جائزہ لیں، اس کا جائزہ لیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہر موڑ کے اوپر، ہر مرحلے کے اوپر اپنے ساتھیوں سے قربانی مانگی ہے، اور قربانی مانگتے ہوئے آپ نے ساتھی بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے۔ قربانی مانگ کے یہ نہیں کہا کہ تم قربانی دو گے تو تم ضائع ہو جاؤ گے، نہیں، آپ قرآن و حدیث کو اٹھائیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ادھر قربانی کا مطالبہ کیا اور قربانی کے مطالبے کے ساتھ ہی ادھر جنت کی خوشخبری سنائی، ادھر جنت کا حوال ان کے سامنے رکھا۔ ہاں، وہاں ایمان کا لیول یہ تھا، ایمان اور یقین کی کیفیت یہ تھی کہ ان صحابہ کو جنت کے اوپر پورا یقین تھا، اور وہ ادھر اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنتے اور ادھر اگلے ہی مرحلے اس کے اوپر عمل کے لیے وہ ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کر لیں، دو چیزوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت انسان کی ودیت میں رکھی ہے، دو چیزوں کے ساتھ، ایک اس کی جان ہے اور ایک اس کا مال ہے۔ ان دونوں چیزوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر محبت رکھی ہے، یہ نیچرل ہے، یہ غیر طبعی نہیں ہے، یہ طبعی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اہل ایمان سے جب قربانی کا مطالبہ کرتے ہیں تو ان دونوں چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں، ان دونوں چیزوں کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ آپ قرآن کو اٹھائیں، آپ کو کہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اگر جنت کو پانا چاہتے ہو تو پھر مال و جان کی قربانی، مال کا تذکرہ پہلے ہے، جان کا تذکرہ بعد میں ہے، مال و جان کی قربانی تمہیں اللہ کے راستے میں دینی ہوگی۔ دیکھیے، مال بھی اللہ نے عطا کیا ہے، ہم میں سے جس فرد کو جو کچھ ملا ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے، ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری محنت، میری کوشش، میری جدوجہد، لیکن اگر آپ تھوڑا سا گہرائی میں جائیں تو میری محنت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ مال بھی اللہ کا ہے اور یہ جان بھی اللہ کی ہے۔ یعنی دونوں چیزوں کے بارے میں اگر ہم تھوڑا سا گہرائی سے اس کا جائزہ لیں تو ان دونوں چیزوں پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ قابل لوگ اور ذہین لوگ ہم نے دیکھے ہیں، اگر میرا خیال یہ ہے کہ میرا مال میری قابلیت کی وجہ سے ہے تو آپ سے زیادہ کئی قابل لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مال نہیں دیا۔ اس لیے یہ مال اور جان یہ اللہ کی دی ہوئی وہ نعمتیں ہیں، اس طرح سے جان کا معاملہ بھی یہی ہے۔ تو یہ دونوں نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، اللہ وہ دی ہوئی چیزوں کو ہی واپس مانگتے ہیں جو انہوں نے دی ہیں، اور پھر کہتے ہیں اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کروں گا، اپنی رضا عطا کروں گا، اپنی خوشنودی عطا کروں گا۔ میرے دوستو، حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ اللہ کا بندہ، یہ اللہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے، گارنٹی کہ تم 3 باتوں کی مجھے گارنٹی دے دو، میں تمہیں اس کے بدلے جنت کی گارنٹی دے دوں۔ جو بندہ 3 کام کرے گا اللہ کا بھی اس کی عزت کم نہیں کرے گا۔ اس میں سے ایک یہ ہے، ایک جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، جو اپنا مال اللہ کے راستے میں دے گا، اللہ اسے اس میں اس کے مال میں کمی کبھی نہیں کرے گا، اسے کئی گنا زیادہ بنا کے اللہ واپس لوٹا دے گا۔ اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے، جو اللہ کی خاطر معاف کر دے گا، اللہ کی خاطر جو معاف کر دے، اللہ اس کی عزت میں کبھی کمی نہیں کرے گا۔ اور اسی حدیث کا تیسرا حصہ ہے، جو اللہ کی خاطر جھک جائے گا، اللہ اسے اتنا ہی زیادہ بلند کر دے گا، اللہ اسے اتنا ہی زیادہ بلند کر دے گا۔ اس لیے میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، ہم سارے لوگ درجہ بدرجہ تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں، ہم تحریک کے دست و بازو ہیں، اور تحریک اور جماعت کسی اور کا نام نہیں ہے، میرا نام ہے اور یہاں بیٹھے ہوئے دوستوں کا نام ہے۔ میرے دوستو،
اس لیے جماعت اسلامی ایک ہمہ پہلو اور ہمہ جہت تحریک ہے. ایک طرف آپ خدمت خلق کے میدانوں میں کام کرتے ہیں اور اتنا بڑا آپ نے کام کیا ہے. آپ حکومت نہیں ہیں, آپ گورنمنٹ نہیں ہیں, لیکن آپ کے کام کا آج ایک وزن ہے, آپ کے کام کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کو قبول کیا ہے. بلا شبہ بھوکے کو کھانا کھلانا بھی نیکی کا کام ہے, تعلیم دلانا بھی نیکی کا کام ہے, کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا بھی نیکی کا کام ہے. لیکن سنیے, لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرنا بھی اس سے کہیں زیادہ اہم کام ہے. لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرنا, ان کے ایمان کو بچانا, ان کے ایمان کے لیے ان کے ایمان کو تر و تازہ کرنا, یہ بھی اس سے کہیں زیادہ بڑا کام ہے. اس لیے میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ شاید الخدمت کے لیے دینا وہ زیادہ اجر والا کام ہے, اور جماعت اسلامی کے مالیات میں کچھ دینا یہ شاید کچھ کم اجر والی چیز ہے. نہیں میرے دوستوں اور میرے بھائیوں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس جد و جہد میں میرا ایمان یہ ہے کہ ہم میں سے جو فرد جتنا دے گا اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے اسے واپس لوٹائیں گے. اچھا, اور یہ دونوں چیزیں ہیں, اور یہ تجربات بھی دونوں طرح کے ہیں. وہ لٹانا دنیا میں بھی ہے, اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اسے کئی گنا زیادہ بنا کے لٹا دیتے ہیں. اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ اسے کئی گنا اجر کی صورت میں واپس لٹا دیں. تو میں اس موقع کے اوپر آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ تاریخ میں ظاہر ہے واقعات تو بے شمار ہیں, آپ سارے ان کو جانتے ہیں, ہم سب نے ان کو بار بار پڑھا ہے. وہ جو قرآن کی آیت ابھی تلاوت بھی ہوئی, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کے سامنے اس آیت کو پڑھا گیا, انہوں نے سنا. ایک صحابی رسول ہے, ان کا نام ہے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ عنہ. انہوں نے اس آیت کو سنا تو ذرا فوری طور پہ انہیں فکر لاحق ہوئی کہ یہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے قرض مانگ رہے ہیں. ہم تو سارے اللہ سے مانگتے ہیں, لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ تم سے قرض مانگ رہے ہیں. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے, قرض حسنہ دے؟ تو حضرت ابو دہدہ رضی اللہ عنہ دوڑے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کے سوال کیا کہ اللہ کے رسول, کیا اللہ تعالیٰ بھی ہم سے قرض مانگ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں ابو دہدہ, اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہے ہیں, لیکن ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو قرض دے گا اسے ہم کئی گنا زیادہ بنا کر کے واپس لوٹا دیں گے. حضرت ابو دہدہ نے دیر نہیں لگائی رضی اللہ عنہ, بات فوراً سمجھ آ گئی اور اپنا ہاتھ فوراً اللہ کے رسول کی طرف بڑھا دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ اپنا دست مبارک میرے ہاتھ میں دیں, میں وعدہ کرتا ہوں, وعدہ یہ کر رہا ہوں کہ میرا کھجوروں کا باغ ہے, اس میں کوئی 600 کھجوروں کے درخت ہیں, میرا گھر بھی اسی میں ہے. میں بھی آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں نے وہ کھجوروں کا باغ اور اپنا گھر یہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو قرض میں دے دیا. یہ بات کہی اور وہاں سے اٹھے, سیدھا اپنے باغ کی طرف دوڑے. اپنے باغ سے ذرا باہر تھے تو دور سے اپنی اہلیہ کو پکارا, یا ام دہدہ, اے دہدہ کی ماں, یہ گھر خالی کرو, یہ باغ خالی کر دو, یہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو قرض میں دے دی ہے. اور سیرت کی کتابوں میں ہے ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا, ان کی اہلیہ نے اس بچے کو اٹھایا, اس کے بچے کے ہاتھ میں کھجور کا دانہ تھا, وہ کھجور کا دانہ انہوں نے لیا اور کہا بیٹا اب اس پر ہمارا حق نہیں ہے, ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو قرض میں دے دیا. اور وہ اپنے بچے کو لے کر کے باغ سے نکل گئیں. حضرت ابو دہدہ نے فرمایا اللہ کے رسول بس میری اس کے بدلے میں ایک ہی تمنا ہے, اللہ اس کے بدلے جنت میں مجھے چھوٹا سا گھر دے دے.
میرے دوستو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے لیے ہمیشہ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ہمیشہ۔ یہ جماعت اگر آج قائم ہے، کھڑی ہے، مضبوط ہے، اگر 75 سال کے نہ اسے یعنی اغیار کی سازشیں اسے توڑ سکیں، نہ ملک کے اندر ہونے والی سازشیں اسے نقصان پہنچا سکیں، میرے دوستو اگر یہ تحریک آج بھی کھڑی ہے اور قائم ہے اور پورے امید اور یقین کے ساتھ کھڑی ہے، تو اس میں سب سے بڑی وجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اونرشپ آپ لوگوں کے پاس ہے، اس کی اونرشپ ہمارے پاس ہے، یہ کسی ایک فرد کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس ہے اس کی اونرشپ۔ اس کو بڑھانا، اسے چلانا، اسے پھیلانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ عرصے سے یہ جو FATF کے نام پہ قانون سازی ہوئی، اس قانون سازی کے پیچھے بھی جہاں اور بہت سارے اس کے نشانے ہیں اور اہداف ہیں، اس میں بڑا نشانہ یہ دنیا بھر سے جو دین کے لیے جو لوگ تعاون کرتے ہیں، جو کچھ اپنا مالیات بھیجنا چاہتے ہیں، دنیا کفر اس کو بھی روکنا چاہتی ہے، اس کو بھی وہ بند ماننا چاہتی ہے، اور اس کے بھی وہ چشموں کو خشک کرنا چاہتی ہے تاکہ یہ راستے بند ہوں، یہ راستے بند ہوں، اور اپنے راستے کو NGOs کے ذریعے سے کھولیں، اپنے وہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے نصاب کو چینج کر دیں، وہ ہمارے میڈیا کے ذریعے سے ہماری اخلاقیات کو تباہ کر دیں، وہ ہمارے نظریات کو برباد کر دیں، وہ اپنے لیے سارے راستے کھول رہے ہیں، لیکن اسلامی تحریکوں کے لیے وہ اس طرح کے راستے بند کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ظاہر ہے یہ بھی اب ایک چمک کی لڑائی ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو چمک کی لڑائی کہا، اور ہمیں اس چمک کی لڑائی کے لیے تیار رہنا ہے، انشاءاللہ تیار رہنا ہے۔ یہ چمک کی لڑائی ہے، اور اس چمک کی لڑائی میں انشاءاللہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، شیطان اپنی تدبیریں کر رہا ہے، اللہ اپنی تدبیر فرما رہے ہیں، اور ہمیں اللہ کی تدبیر پہ بھروسہ ہے، اللہ کی تدبیر ہی بہترین تدبیر ہے۔ لیکن اس چمک کی لڑائی میں ہم نے ہتھیار نہیں پھینکنے، اس چمک کی لڑائی میں ہم نے مایوس نہیں ہونا، اس چمک کی لڑائی میں ہم نے پسپا نہیں ہونا، ایمان، یقین اور عزم کے ساتھ ہم نے کھڑے رہنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی میں سے راستہ نکالیں گے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو میرے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، میں ان کے لیے راستوں کو بند نہیں کرتا، میں انہیں تنگ گلیوں میں نہیں دھکیلتا، میں ان کے لیے راستوں کو کھول دیتا ہوں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان کے ساتھ کھڑے رہنا، یقین کے ساتھ کھڑے رہنا، اللہ تعالیٰ تمہارے راستوں کو آسان کر دے گا۔ غم زدہ نہ ہونا، دل شکستہ نہ ہونا۔ میرے دوستو، اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی جو اقامت دین کے عنوان سے جو ایک نشست ہے، تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ بلا شبہ ہمیں اپنا وقت بھی اللہ کے راستے میں دینا ہے، اقامت دین کو جامع تصور کے ساتھ۔ مسئلہ صرف مالیات کا نہیں ہے، مالیات اس کا ایک عنوان ہے، اس کا ایک حصہ ہے، ہمیں اپنا وقت بھی اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توانائیاں، صلاحیتیں، قوتیں سوچنے سمجھنے کی دی ہیں، ذہن دیا ہے، دماغ دیا ہے، جسم دیا ہے، طاقت دی ہے، تو ہم نے اس کو بھی اللہ کے راستے میں لگانا ہے۔ کتنا لگا رہے ہیں، ظاہر ہے یہ ہم سے اجتماعی طور پہ ہم سے سوال ہے، اس کو بھی لگائیں گے، کھپائیں گے۔ اور وہ ٹھیک کسی نے کہا کہ دنیا کی آسانیاں کٹھی کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ موت مشکل ہو جائے۔ دنیا کو ایسے ہی لیں کہ جس میں موت بھی آسان ہو، اور کل رب کے حضور بھی پہنچے تو وہاں کامیاب ٹھہریں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں میری گزارش ہوگی کہ ظاہر ہے جماعت اسلامی پاکستان ہمارا مرکز ہے، اور مرکز مضبوط ہوگا تو ہم سارے مضبوط ہیں، مرکز مضبوط ہوگا ہم سارے مضبوط ہیں، اور مرکز کی ضروریات ہماری ضروریات ہیں۔ جماعت اسلامی کی کوئی پریشانی ہماری پریشانی ہے، اس کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے، اور اس کی کوئی خوبی ہماری خوبی ہے، اس کے اوپر کوئی مشکل وہ ہماری مشکل ہے۔
ہم نے اپنی تحریک کو، یہ تحریک ہمارے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے، ماں کا، جیسے ہم اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ہم اس کی ماں کا کوئی گلہ نہیں سن سکتے، یہ ایسے ہماری تحریک ہے یہ۔ اس لیے اس دفعہ ظاہر ہے مرکز نے یہ تقاضا کیا، اور وہ تقاضا ظاہر ہے کہ وہ بیرونی حالات کو دیکھتے ہوئے، قیادت دیکھتی ہے، قیادت سوچتی ہے کہ آنے والے کل کو کیا ہو رہا ہے، تو ہمیں ابھی سے ہمیں اپنی صف بندی کرنی ہے۔ تو اس لیے مرکز جماعت کی ہدایت کے اوپر ظاہر ہے اس دفعہ یہ ڈونر کانفرنسیں اور فنڈ ریزنگ کا جو سلسلہ شروع ہوا، تو رمضان المبارک میں کچھ کووڈ کی وجہ سے، کچھ اور مصروفیات کی وجہ سے ہم اس طرح سے وہ کام نہ کر پائے۔ میں ڈاکٹر بابر صاحب کو، ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کام رمضان میں ہی ہو سکتا ہے، رمضان کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے پھر بھی انیشیٹو لیا اور انہوں نے آج کی اس نشست کا اہتمام کیا۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو رزق طیب عطا فرمائے، اور اپنے خزانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے، اور اسی میں سے آپ اللہ کے راستے میں دیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تم نیکی کو نہیں پا سکتے، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، جس کو تم پسند کرتے ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول کرے۔ اب ذرا مجھے بتائیے گا کہ میں نے نیچے بیٹھنا ہے یا میں کچھ وعدے بھی دوں گی؟